ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ شیطان کی دشمنی کے متعلق بیان چل رہا ہے اور اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والی رات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ شیطان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد مشرکین مکہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، تو جو منصوبے میں جس مکان میں وہ مشورے کے لیے جمع ہوئے تو شیطان بھی ایک نجدی کی شکل میں مکان کے باہر کھڑا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیسے یہاں؟ اس نے کہا کہ میں ایک نجدی ہوں اور تمہارے اس مشورے میں بھی شامل ہونے کے لیے آیا ہوں، شاید کہ میں آپ کو کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ تو پھر وہ اس دارالندوا میں جہاں قریش کے سردار جمع ہو کر کسی اہم مشورے کے لیے بیٹھا کرتے تھے وہاں بیٹھ گئے، اور جب لوگوں نے مشورے دیے تو سب کے مشوروں کو اس نے رد کر دیا۔ ابو جہل نے مشورہ دیا کہ سارے خاندانوں میں سے ایک حسب نسب والا بہادر نوجوان منتخب کریں اور یہ سارے مل کر یک بار حملہ کریں اور معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ اور اتنے سارے لوگ جب مل کر یہ جو ہے فیل کریں گے تو بنی عبد المناف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے یہ تمام پر حاوی نہیں ہو سکیں گے، اور بدلہ جو ہے اس کے یہی ہوگا کہ ہم اس کی دیت دے کر اپنی جان چھڑا لیں۔ اب یہ تدبیریں قریش مکہ کی ساتھ شیطان بھی مل گیا اور سرداران بھی مل گئے، لیکن اللہ رب العزت کی تدبیر کچھ اور تھی۔ رب العالمین کی تدبیر ان کے تمام مکروں پر غالب آ گئی۔ اصل بات یہ ہے، اگر ایمان والے لوگوں کو جو ہے یہ باتیں اپنے دل میں بٹھا رہے ہیں یقین کے ساتھ کہ دنیا اور دنیا کی طاغوتی طاقتیں، شیطانی طاقتیں، ساتھ شیطان بھی مل جائے، لیکن اگر رب العالمین نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ یہاں بھی سارے سردار ملے، حتیٰ کہ انسانیت کا دشمن شیطان کے ساتھ بلا مشورے میں شامل ہوا، لیکن میرے رب نے دکھایا کہ میں نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے صحیح سالم وہاں سے نجات دی اور کیسے نکالا۔ یہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آگاہ کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قبیلے کے لوگ آپ جمع ہو کر یہ مشورہ کر چکے ہیں اور آپ نے آج رات اپنے بستر پر نہیں گزاری۔ اور جب رات ہوئی تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اکٹھے ہو گئے جو منصوبہ بنایا تھا، انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ آپ میری سبز چادر اوڑھ کر میری جگہ سو جائیں، اور یہ وہ سبز چادر تھی جو اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ کر جمعہ اور عیدین کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے نبی کی جان کا معاملہ کیا اور اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعر ہے کہ میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کو بچایا ہے جو تمام اہل زمین سے بہتر ہے۔ اور جنہوں نے بیت اللہ شریف اور حجر اسود کا طواف کیا، اللہ جل شانہ کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی بدسلوکی کا خطرہ تھا، جس سے طاقتور معبود نے آپ کی حفاظت فرمائی۔
لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے ساتھ غار میں رات گزاری، تو آپ اللہ کے نشانوں کی حفاظت اور پردے میں بچے رہے، اور میں رات بھر کفار کا انتظار کرتا رہا، دیکھو کہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو قتل اور قید ہونے پر آمادہ کر لیا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت بھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور کس قدر اسلام لانے کے بعد جو ہے فدائی اور کس قدر جو ہے قربان ہونے والے ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کفار نے جو مشورہ کیا ہے وہ اپنے اس عزم کو پورا کرنے کے لیے ساری کوشش کریں گے، لیکن ایک جو ہے اللہ کے نبی پر قربان ہونے والا عاشق اور قریبی رشتہ دار اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے کہ میں قید ہونے کے لیے بھی تیار ہوں اور قتل ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ پاک جو ہے بڑوں کی حفاظت فرمائیں گے، لیکن بظاہر جو امتحان تھا اس امتحان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو گئے، اور فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی چادر لے کر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر چادر عید اور جمعے کے موقع پر استعمال فرماتے تھے، بعد میں بھی اس کو لے کر سو گئے۔ ادھر مشرکین بڑے اطمینان سے کھڑے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہے۔ آگے لکھتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ کفار کے سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سامنے سے دروازے سے نکل گئے، اور اللہ جل شانہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور ان میں سے آپ کو کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر مٹی بکھیر دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی، اور آپ سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیات تلاوت فرماتے ہوئے اپنی منزل مقصود کی طرف تشریف لے گئے۔ کسی کو معلوم نہیں، کسی نامعلوم شخص نے انہیں آ کر بتایا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، یعنی کچھ مشرکین مکہ کو کہا، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا تمہارا ناش ہو، تمہارے سامنے سے نکل گئے اور تم سب کے سروں پر مٹی ڈال گئے، وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اب تم کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو سب کے سروں پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اللہ نے یہاں بھی اپنا جو ہے قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر جو ہے یعنی غلط نیت سے کھڑے ہونے والے لوگ، اللہ نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پیلی اور پھینکی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھی، تو اللہ نے ان کو اندھا کر لیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ کسی بتانے والے نے آگے بتایا تو یہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ تمہارے مکروں پر میری تدبیر غالب ہے۔ یہی ایمان ہے مسلمان کا کہ اللہ پاک جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور اللہ جس کو نہیں چاہتے ساری دنیا کی کفریہ طاقتیں ساری دنیا مل جائے